بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر خوب سارا مال کمایا، اور جب اس کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ اس نے بہت زیادہ مال کما لیا ہے تو اس نے فخر کی نیت سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو گھر پر دعوت دی۔ جب وہ اس کی دعوت پر آ گئے اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ بڑے تکبر کی نیت سے اپنے تخت پر بیٹھا اور یہ سوچنے لگا کہ اب تو میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے کہ اگر میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاؤں تو میری ایک لگژری لائف گزرے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ اپنے خادموں کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اپنے مالک کو بولو باہر آئے، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ تو جب وہ اس کی یہ بات سنتے ہیں تو خدام جو ہوتے ہیں وہ اس کا بہت مذاق اڑاتے ہیں اور وہاں پر خوب ہنستے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات کہ ہمارا اتنا بڑا مالک تم سے ملنے کے لیے باہر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس بات پر جو ان کا مالک ہوتا ہے جس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے بہت زیادہ مال کمایا، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ باہر کون تھا، تو وہ اس کو یہ تمام معاملہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ اپنے خادموں کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو اس کی بدتمیزی کا صلہ وہیں پر کیوں نہیں دیا۔ ابھی ان میں یہ بات چلی رہی ہوتی ہے کہ واپس دروازے پر اور زیادہ زور سے دستک ہوتی ہے۔ وہ واپس اپنے خدام کو بھیجتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو باہر پھر وہی ہوتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اپنے مالک کو باہر بلاؤ۔ جب وہ اس سے خدام تھوڑا سختی سے پیش آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، یعنی اللہ نے ان کو ایک فقیر کی شکل میں بھیجا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ کانپ جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ اپنے مالک کے پاس واپس آتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ باہر کون تھا، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ باہر ملک الموت علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وہ اتنی دیر میں اس کو بتا ہی ہوتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام اندر آ جاتے ہیں۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو وہ اس مالدار شخص کو بولتے ہیں کہ اب تمہاری موت کا وقت ہو چکا ہے۔ تو وہ بہت اپنے آپ کو جو ہے نا ایک غمگین محسوس کرتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا میری جگہ آپ کسی اور کو نہیں لے کے جا سکتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، تم چاہو تو گزار لو۔ تو پھر وہ اپنے مال کو خدام کو کہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے ان تمام کو یہاں جمع کرو۔ جب وہ اس کو جمع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے مال کو لعنت کرتا ہے، یعنی ان کو لعنت دیتا ہے کہ میں تمہیں صرف کمانے کی وجہ سے اپنے رب کو بھول گیا اور میں نے اس کی کوئی عبادت نہیں کی، فقط تمہاری محبت میں نے اپنی پوری زندگی گزاری، حتیٰ کہ اب میری موت کا وقت آ چکا اور میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مال کے اندر بولنے کی صلاحیت کو پیدا فرما دیتا اور مال کہتا ہے کہ تو ہمیں کیوں ملامت کر رہا ہے، بلکہ ہم تو تیرے پاس تھے اور تو چاہتا تو مال کی حیثیت ہوتے ہوئے تو بہت سارے کام کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہ کیے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو دیندار لوگ تھے ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوا کرتا تھا، تو جو بڑے بادشاہ تھے وہ ان کو اپنے دربار سے نکال دیا کرتے تھے، پر تو وہاں پر موجود ہوتا تھا کیونکہ تیرے پاس مال تھا اور تو وہاں پر دین کا کام اچھا کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ کہیں ہم بھی تو اس شخص کی طرح اپنی زندگی نہیں گزار رہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا کر کے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے فقط جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن کہیں ہم بھی تو ایک شخص کی طرح زندگی نہیں گزار رہے کہ ہم نے صرف دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، مال کی محبت کے لیے اور فخر کرنے کے لیے بہت زیادہ مال کمایا ہو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر موت کے وقت ہمیں صرف اور صرف ندامت ہوگی، ہمیں اس بات پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم اپنے رب کی طرف کوئی نیکی بھیج دیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے صحیح مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔